جی نہیں، دس از نبیل نذیر ہوم فور یور فائل. تو آج ہم آئے میرا اسپیل خان سے. اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آج کشمیر سے ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ میرا اسپیل خان وزٹ کرنے کے لیے. تو اشفاق صاحب کیا آپ سے دیکھو جی، کشمیر تو ہم رہتے ہیں، کشمیر ٹھنڈا علاقہ ہے، لیکن گرمی کے موسم میں ہم گرمی انجوائے کرنے کے لیے جو ہے اس میں آئے. تو میرا فیوریٹ جو ہے وہ گرمی کا موسم ہے. اس لیے کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا، یہی ٹائم ہوتا ہے میرے فارغ ہوتا ہے وزٹ کے لیے جو ہے اسماعیل خان اور پنجاب کے مختلف شہروں کو میں ایکسپلور کرتا ہوں. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے میزبان ہے کاشف بھائی، ان سے بھی آپ کا تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم جی، میرے ساتھ ہے کاشف بھائی. کاشف بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی مہمان نوازی کا، بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کے. بہت شکریہ. اشفاق صاحب جو ہیں، اشفاق مغل صاحب آپ کے تو ماموں ہیں اور تعلق آزاد کشمیر سے ہیں. تو اشفاق صاحب کے ساتھ میری پرانی تھوڑی سی دوستی تھی ٹورزم کی وجہ سے. وہ بھی ٹورسٹ ہیں، میں بھی ٹورسٹ ہوں. تو میرا مطلب جتنے بھی ٹورسٹ ہوتے ہیں یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں. تو میرا کافی مطلب ایک بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے میری ملاقات ہو. تو کل مجھے جمیل صاحب نے میسج کیا، ڈی ایم جمیل صاحب نے بھاولپور سے، کہ اشفاق صاحب جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو فوراً میسج کیا کہ آپ کہاں پر ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ آپ کے پاس تھے ادھر نیرن شوگر مل میں. تو میں نے کہا یہ تو بہت دور ہے. پھر آج ان کا بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب کا کہ یہ آئے ہمارے پاس اور بہت مزہ آیا، بہت گپ شپ لگی. تو وہ بھی ٹورزم کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی ٹورزم کا. بس یہ فرق یہ ہے کہ وہ ہائکنگ ٹریکنگ اپنے علاقے میں کر رہے ہیں اور ان کے کریڈٹ پر جو بڑا وہ ہے کہ یہ سمانی سیکٹر سے پیدل لاہور گئے تھے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم بائکرز ہیں، بائک پہ آتے جاتے ہیں. اچھا، یہ سی بات یاد آئی مجھے، آپ کہہ رہے تھے آپ بائکر ہیں. جی. تو آپ کا ایک گروپ بھی آیا بائکر کا، کیا نام ہے اس کا؟ براق بائکرز کے نام سے ہمارا گروپ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور 2016 سے ہم نے اسٹارٹ کیا. اور کیا وجہ تھی کہ آپ کو بائکر ہی کرنا تھا؟ کوئی خاص وجہ نہیں، جب ٹورزم میں نے اسٹارٹ کیا تھا سن 98 میں، تو اس وقت ہم 96 میں نے میٹرک کیا. 98 سے ہم نے ٹورزم کا آغاز کیا، فلائنگ کوچ پر، گاڑیوں پر، یہ وہ. 2016 میں ہمیں ایک ٹیم ملی، ہم نے بائکنگ اسٹارٹ کی. بائک کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ایک تو آپ کو ہر قسم کا ویو مل جاتا ہے. گاڑی میں آپ ایک بند ڈبے میں ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ویو اچھا نہیں ملتا. بائک میں یہ ہے کہ آپ کو ویو اچھا ملتا ہے، 3D 4D کیمرے ہر طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ اس طرح کاسٹلی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، لاسٹ ایئر ہم نے جو ٹور کیا تھا 15 دن کا، تو اس پر ہمارے کوئی 25,000 روپے لگے تھے پر ہیڈ. ہم 10-12 بندے تھے اور اس میں کھانا پینا، رہائش، پیٹرول وغیرہ سب کچھ. 25,000 روپے ہمارا وہ ٹور ہوا تھا 15 دن کا. 15ویں دن ہم واپس آ گئے تھے. کیمپنگ ہوتی ہے، کھانا پینا اپنا ہوتا ہے. اور بائک ٹورزم کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو امیونٹی ہے یہ بڑی پاورفل ہو جاتی ہے. کیوں سوال چلے آپ کی بات کرتی ہے. پہلے ہم تو کشمیری ہیں، جی، کشمیر کے رہنے والے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے کشمیر کا کون سا علاقہ آپ نے وزٹ کیا؟ جی، 2016 میں جب ہم نے ٹور اسٹارٹ کیے تھے، بائک ٹورزم اسٹارٹ کیا تھا، تو ہم نے کشمیر سے ہی ابتدا کی تھی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم مطلب مری گئے، مری سے ہم مظفر آباد گئے، اور پھر یہ کیرن سیکٹر اور کیئر سیکٹر اور توبٹ تک ہم لوگ گئے تھے. اور اس وقت بھی بارڈر کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کشیدگی تھی. تو اس ٹور کو ہم نے نام دیا تھا پاک فوج سے اظہار یکجہتی. پھر ہم یہاں ڈی آئی خان سے پاک فوج کے جو جوان بارڈر پر تھے، LOC پر تھے، ان کے لیے باقاعدہ گفٹ بھی لے کر گئے تھے اور وہاں ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیے. تو مقصد یہ تھا کہ ہمارے ٹور سے ہمارا صرف ٹور ہی نہ ہو، بلکہ جو پاک فوج کے جوان ہیں وہاں ان کا مورال بھی ہم بلند کر سکیں کہ ہم اتنی دور سے آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہوتا ہے، ثقافت ہوتی ہے. ظاہر پاکستان میں بھی آپ گھومے ہوں گے، ناردرن ایریا میں آپ گئے ہوں گے، کشمیر کے بھی علاقے آپ نے وزٹ کیے ہیں. آپ کوئی ڈفرینٹ محسوس کرتے ہیں کشمیر اور جو ٹورزم مری ہے یا ایلیون؟ مری کو ہم ٹورزم میں نہیں گنتے، وہ بالکل سٹی بن چکا ہے. وہاں آپ کو پتہ ہے کہ مہمانوں سے سلوک کیسا کیا. رہ گئی آزاد کشمیر کی بات اور جی بھی گلگت بلتستان کی بات. ایک تو مہمان نواز ہے. کلچر کی اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ ثقافت کی بات کریں، کشمیر کا جو ڈریس اپ ہے انتہائی خوبصورت الگ ہے. ان کا جو روایتی رقص ہے وہ انتہائی خوبصورت الگ سے ہے. اور ایک لمبا سا لباس جو جبہ سا پہنا ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی اٹریکشن ہے.
اسی طرح گلگت کے اندر یا ہنزا کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو ڈفرینٹ کلچر ملتا ہے، لیکن دونوں خوبصورت ہے. اور ان جی بی کی اور کشمیر کی جو کامن چیز مشترک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی مہمان نواز لوگ ہیں. کبھی آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا کہ آپ اکیلے روڈ پہ جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو لوٹ لے گا، یا کرائم ریشو جو ہے ان علاقوں میں وہ زیرو. اور کشمیر کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی اور جی بی کی بھی، کہ وہاں درختوں کی کٹائی نہیں ہے. اگر آپ درخت کاٹتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ کو درخت لگانا بھی پڑتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. اگر آپ وزیرستان کی طرف جائیں آپ وہاں پہ دیکھیں شکئی کا علاقہ ہے، جتنے بھی جنگل تھے وہ لوگوں نے کاٹ دیے. نقصان یہ ہوا کہ جو واٹر لیول تھا وہ بہت زیادہ نیچے چلا گیا. ایک بات ہم سفر کر رہے تھے نا جب سامان ادھر ڈیرا کی طرف، جی ایک جگہ ہم نے بائک کھڑا کیا تو میں نے کہا جی آپ ادھر آتے بائک چھوڑا، کہتے ہیں یہ بائک 5-6 منٹ کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے گی. کشمیر میں ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ کشمیر میں ہم گھومتے رہے، محرم کے دن تھے اور نہ ہمیں کشمیر میں اس طرح کی کوئی چیز نظر آئی، نہ ہمیں جی بی کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نظر آئی کہ اسٹریٹ کرائم 0% ہوتا ہے. اسٹریٹ کرائم کی جو ریشو ہے وہ وہاں پہ 0% ہے. اچھا میرا ایک کوشچن ہے، بیسکلی ویسے ہم جب ٹور کا سوچتے ہیں نا بائک پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیوی بائک ہو یا اچھے والے نا مطلب ماڈل بائک ہو. تو آپ کا پہلا جو بائک ایکسپیرینس تھا وہ کس پہ تھا؟ سب سے پہلے جب ہم نے 2016 میں کشمیر ہم گئے تھے توبٹ تک تو میرے پاس 70 موٹر سائیکل تھی اور وہ بھی چائنا والی 70. بڑی بات ہے. اور اس میں ہم 2 بندے تھے، سامان بھی تھا، 2 بندے بھی تھے اور ہم توبٹ تک. روڈ آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہیوی بائک، یہ ضروری نہیں. جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس 70 ہو آپ ٹور کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 110 cc ہو 150 cc ہو، یہ سارا جو تعلق ہے نا یہ کمفرٹ لیول سے ہے. آپ 125 یا سی ڈی پہ اتنے کمفرٹ لیول فیل نہیں کرتے جتنا آپ 150 پہ کرتے ہیں، وائی بی آر پہ کرتے ہیں، پرائڈر پہ کرتے ہیں. تو بائک کوئی سی بھی ہو بائک جاتی ہے. اصل میں بائک میں نہیں جانا ہوتا، آپ کے دل میں جانا ہوتا ہے. اچھا باقی تو ہو گیا ہمارا کشمیر میں کافی ڈسکس ہو گیا. آپ کو کچھ کہنا تھا؟ جی یہ کوئی ٹھیک ہے آپ جس طرح بھی کر رہے ہیں وہ میں نے پہلے بات کی کانفیڈینس والی جو جی جس چیز میں بھی آپ کا کانفیڈینس ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے آپ جس پہ کانفیڈینس نہیں آپ بے شک آپ کو بھائی پہ 150 ہے بالکل ایسے ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں نا بائک لے کے آپ کبھی بھی ذہن میں نیگیٹیوٹی نہیں رکھیں کہ جی پنچر ہو گیا تو کیا کروں گا، یہ ہو گیا تو کیا کروں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر جیسا آپ گمان کرو گے ویسا ہوگا، جیسا کہ قرآن آپ کو کہتا ہے. تو آپ کو گمان اچھا رکھنا چاہیے تو پھر آپ کا سفر بھی اچھا ثابت ہوگا. ہاں یہ تو بات ہے. اور اس کے بعد جو یہ تو کشمیر کی ہوگی باتیں، ہم نے آپ نے ہماری ڈیرا پر بھی کافی مہمان بازی کی ہے. کیمرہ مین اگر دکھائے کتنا پیارا ہوتا ہے یہ اس کی ڈیکوریشن آپ دیکھیے، ایک آپ کو دیسی ماحول بھی تھوڑا تھوڑا فیل ہوتا ہے. تو مجھے اس ہوٹل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ڈیرا اسماعیل خان میں پیس ہوٹل پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں. حماد بھائی کا یہ ہوٹل ہے. بعض مطلب مختلف شہروں سے بائکرز ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ آرام سے بیٹھ جائیں. ایک تو یہاں کا ماحول اچھا ہے، ڈائننگ اگر آپ ڈائننگ ان کرنا چاہیں وہ بھی ہے، لیکن ہم یہاں پہ آ کے ذرا بیٹھ جاتے ہیں. اس میں دونوں امتزاج آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک دیسی لک بھی نظر آ رہی ہے اور ایک مطلب فرنش اور جدید قسم کی لک بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہاں پہ بیٹھ کے بنا ذرا بڑا آسان، آپ بڑا ایزی فیل ہو رہا ہے. ایزی فیل ہو رہا ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جی آپ نے ٹینشن بیٹھنا ہے اور اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں. اور بالکل یہاں پہ دیکھ رہے ہم ایسے آرام سے بیٹھ کے سروس کا معیار ان کا بہت اچھا ہے. حماد بھائی نے بہت اچھی طرح اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کی ڈائننگ بھی ہے، باہر بھی سسٹم ہے، ان کا دوسرا سسٹم بھی ہے، تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو چلا. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، ہوں گی بات اور نہیں آپ صحیح ہے. ابھی میں بات ہو رہی تھی تو سب سے بڑی چیز جو میں زندگی میں نے پہلی دفعہ جو کھانا کھایا یہاں کا صحبت. ہم تو صحبت اس کو کہتے ہیں کشمیر میں جو اچھے دوست کو مل بیٹھے. ہاں اس میں فرق یہ ہے کہ وہ سواد سے ہے اور یہ جو ہے یہ سے یہ سے ہاں صحبت. تو ماشاء اللہ جی بہت اچھا صحبت بہت اچھی تھی آپ کی مہمان. آپ کو پسند آ گئی یہ بڑی بات ہے. دیکھیے جی میں تو کہتا ہوں کہ ہم ثقافتی کھانے کو روایتی کھانے کو میں زیادہ اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ اگر یہ ہم کھانا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ روایت ختم ہو جائے گی. اس کو ہم نے جو آ رہی ہے اس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے. یہ چیزیں اچھا ایک ہمارا لاسٹ کوشچن کہ یہاں پہ کون سی ایسی جگہ جو مطلب کہ ہم وزٹ کریں تو دیکھیں ڈیرا اسماعیل خان جو ہے وہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور پنجاب
सिंध और बलूचिस्तान, ये इन सब के संगम सेंटर है। यहाँ से आप पंजाब भी जा सकते हैं, यहाँ से आप सिंध भी जा सकते हैं, यहाँ से आप बलूचिस्तान भी जा सकते हैं, आप यहाँ से ट्रैवल करके जनूबी वज़ीरिस्तान और फिर अफगान बॉर्डर तक जा सकते हैं, आप पेशावर जा सकते हैं, आप बन्नू से होते हुए शुमाली वज़ीरिस्तान जा सकते हैं। यहाँ पे जो घूमने की जगह हैं वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बिलोट है, टिलोट है, हंदीरे है। अगर ठंडी जगह की हम बात करें तो यहाँ से करीबी शेख बदीन का मकाम है, वहाँ आप जा सकते हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त माहौल ऐसा बना हुआ है टेररिज्म के हवाले से, तो वहाँ पे सफ़र करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता। दूसरा ये है कि मौसम की शिद्दत का आपको पता है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी ट्रैवल जो है करना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। बाकी डी खान में हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और एक अगर आप ठंडी जगह का विज़िट करना चाहें तो वो शेख बदीन है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने सुना था कि कोई मंदिर भी है यहाँ पे? मंदिर भी हैं यहाँ पे गिरजा घर भी हैं। और एक मज़े की आपको मैं बात बताऊँ, यहाँ पे एक कब्रिस्तान है, शाह सैयद मुनव्वर शाह उसका नाम है। उसमें हिंदू भी दफन है, उसमें क्रिश्चियन भी दफन है, और उसमें मुसलमान भी दफन है। और मुसलमानों के जितने मसालिक हैं, चाहे वो अहले तशी हैं, अहले सुन्नत हैं, बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, अहले हदीस है, वो सारे के सारे वहीं पर दफन है। और ये जो है भाईचारे और यकजहती की एक बहुत बड़ी मिसाल। ये मेरे लिए बड़ी नई बात है, क्योंकि मुझे यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। सिटी के करीब सिटी के करीब ये मेरे लिए बहुत नई बात है, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ आज। और ये बाकायदा BBC इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं। तो चूँकि यहाँ पे शमशान घाट नहीं है, हिंदू जो है वो अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक उनको नहीं जला सकते अपने डेड बॉडीज़ को, तो वो उसको फिर दफन करते हैं। अच्छा, ये हिस्ट्रिकल है कि अभी भी यहाँ पे यही सिस्टम है? यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पाई जाती है? हिंदू कम्युनिटी है, यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, यहाँ पे अहले तशी हैं, अहले सुन्नत हैं। डेरा इस्माइल खान जो है ये कसीरुल मसालिक और कसीरुल नस्ल लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि मेरी क्रिश्चियन से तो मुलाकात होती है यहाँ पे, वाला में जाएं, वहाँ पे बाकायदा होली का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार ये मनाया जाता है। उसी महल्ले के अंदर अहले तशी भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं। उसी महल्ले के अंदर आपको हिंदू भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे। तो यहाँ पे एक भाईचारे की, मतलब डी खान जो है ये अमन का गहवारा। छोटा सा एक सवाल क्योंकि हमारा टूरिज्म में वो सवाल बनता नहीं, सियासत जी। तो सियासत में आप क्या समझते हैं, इसमें यहाँ पे किसकी ज़्यादा? देखें, आज से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से पहले डेरा इस्माइल खान में 2 बड़ी जमातें होती थी, एक जमीयत उलमा इस्लाम और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डेरा इस्माइल खान को मिनी लाड़काना कहा जाता है। मिनी लाड़काना मेरे लिए बड़ी नई बात। ठीक है, डेरा इस्माइल खान को मिनी लाड़काना कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा असर और रसूख था। इसके अलावा एक नारा लगाया जाता था, जब भी इलेक्शन आते थे वो नारा लगा करता था, और वो नारा ये होता था कि बड़ा वोट जमीयत का और छोटा वोट तबीयत का। यानी नेशनल असम्बली का जो वोट होगा वो जमीयत उलमा इस्लाम का होगा, और छोटा वोट यानी प्रोविंशियल असम्बली का जो होगा, सूबाई असम्बली का, वो अपनी तबीयत के मुताबिक देंगे, जिस किसी को भी देंगे। अच्छा, लेकिन ये शर्त है कि बड़ा वोट जो है वो जमीयत का। सियासी एतबार से जमीयत उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आई तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर हुआ। लेकिन शुमा ये किस्मत, हमारी बदकिस्मती कह लें कि आज तक डेरा इस्माइल खान में उस तरह तरक्याती काम नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे। यहाँ पे अली अमीन साहब अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, फैसल करीम कुंडी साहब का ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है, वो इस वक्त गवर्नर हैं। माजी में भी इकराम खान गंडापुर साहब रहे MP, सरदार इसरारुल्लाह खान गंडापुर, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे, वो रहे, उनके वालिद साहब रहे, मियाँ खीर बरादरान यहाँ पे रहे सियासत में। लेकिन DI खान में तरक्याती मनसूबे उस तरह नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे। अच्छा, एक वो लड़की इलेक्शन में आई थी, इससे किसी और भी थी? मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले में मुसरत शाहीन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनमें ANP भी काफ़ी अर्सा जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में रही, उनके कैंडिडेट भी वो हुए। लेकिन जो मेन मकसद होता है जिसके लिए लोग MPAs और MNAs को सेलेक्ट करके भेज रहे होते हैं असम्बली में, वो आज तक पूरे नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान साहब का काम मैंने सुना है कि अच्छा है। मौलाना फजल रहमान साहब से एक बार किसी ने पूछा था तरक्याती कामों के हवाले से, तो उनका ये जवाब था कि हम कौमी असम्बली के अंदर बैठ के मुल्की मसाइल के ऊपर बात करते हैं। फिर उनके भाई मौलाना रहमान साहब भी MPA रहे कई दफ़ा। लेकिन अगर मजमूई तौर पे आप DI खान की सिचुएशन को देखें तो वो हमें उस तरह नज़र नहीं आती जिस तरह आना चाहिए।
اس طرح ان کی پاپولیرٹی ہے یا بالکل اس طرح کے ترقیاتی کام نہیں ہوئے یہاں پہ جو کہ ہونے چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈیرا کو ویسے ہم کہتے ہیں بھلو کا سہرا. جی یہ اس کا کہنے کے پیچھے کیا خاص دیکھیں میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ یہاں پہ کثیر المسالک اور کثیر النسل لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں. یہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے. یہاں پہ آپ کو ہر مسلک کا بندہ ملے گا, یہاں پہ آپ کو ہر نسل کا بندہ ملے گا. یہاں پہ آپ کو پٹھان بھائی بھی ملیں گے, پنجابی بھائی بھی ملیں گے, کشمیری بھائی بھی ملیں گے, سندھی بھائی بھی ملیں گے, بلوچی بھائی بھی ملیں گے. تو یہ چونکہ ایک گلدستہ ہے, پھولوں کا ایک بہار سا بنا ہوا ہے, تو اس لیے اس کو پھولوں کا سہرا ملتا ہے. اچھا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈیرا اسماعیل خان کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہماری آپ کو ملاقات ہوگی تو ضرور ہم ان سوالوں پہ بحث کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میں ولی نذیر محمد کاشف اشفاق مراد. اللہ بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب, آپ ہمارے پاس آئے اور آلویز ویلکم. آپ جب بھی آنا چاہیں موسٹ ویلکم. بہت شکریہ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ٹائم دیا. میں سوچ سے بھی زیادہ بہت شکریہ. اوکے سر, تھینک یو. بائے.